السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ داری سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتب سے، تو ان میں سے تمام تر تو آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جن صحابہ کرام کی قریبی یا صحابیات کی قریبی رشتہ داری ہے ان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو آج جو بیٹا آپ نے سوال کیا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کے کس طرح کی ان کی رشتہ داری تھی۔ یہ ان کا تعلق جو ہے بنی امیہ خاندان سے تھا، اور یہ بالکل ابتدائی قبل اسلام جو قبول کرنے والے لوگوں میں سے غالباً 5ویں 6 نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ تجارت کے حوالے سے وابستہ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی تعلق تھا تجارت کی وجہ سے، تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی دعوت لے کر اپنے دوستوں کے پاس گئے، تو ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے۔ پھر آپ نے 2 ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ بھی آپ نے کی، اور پھر اس وہاں سے واپس آئے، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت مدینہ بھی کی۔ آپ کا 2 ہجرتوں کا آپ کا ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا معنی ہوتا ہے 2 نور والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں وسلم کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے ڈائیورس کر دیا تھا، اور دشمنی کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جو آ کے پھر پہلے آپ کی بیٹی جو تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو ان دنوں میں آپ کی بیٹی جو ہے وہ بیوی جو تھی بیمار تھیں، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو بدر کے اندر جانے سے روکا، کہا کہ تم یہیں گھر میں رہو اور تم بدر کے جو شامل لوگ ہیں ان میں شامل ہوگے۔ تو دوستو، آپ حیران ہوگے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے معرکہ بدر میں نہیں گئے، اور آپ نے بنت رسول علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو بدر کے شہداء جو شاملین تھے ان میں آپ کو شامل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جب بیٹی کی بدر کے موقع کے جب واپس آ پائے ہوتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی جو ہے وفات ہوگی، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی جو ہے ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کو 2 نور والا کے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے 2 چراغ آپ کے حصے میں آئے، تو لہٰذا اس حوالے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، کہ وہ اگر آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ سامان نکالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر جو عثمان ہے کوئی عمل بھی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اس طرح سے چونکہ جو بدر کے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، ان کے بارے میں بھی جنت کی بشارت تھی، اور نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے آپ کی جو سخاوت ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کام ہیں، مسجد نبوی کی زمین کے خریداری میں، اور بہت سارے کنویں جو ہے آپ نے وہ مدینہ میں خرید کے جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیے۔ اور اس طرح سے جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا، اور جو بیت رضوان کے نام پہ سورہ فتح میں جو ذکر ہے وہ بیت آپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ عثمان چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہا تو گویا آپ دوستو اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس قدر شان والے تھے، آپ کی کس قدر عزت آبرو تھی اور اسلام کے لیے کتنی خدمات تھی۔ اس کے لیے تو بیٹا بہت ساری جو ہے لمبی نشستیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک تعارف تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام کے ساتھ آپ کا داماد کا تعلق تھا اور آپ جو ہے بڑے اعلیٰ اور بڑی شان والے صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں۔ صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔